چترال میں 75 سال بعد بونی شندوس روڈ کی کشادگی اور تعمیر کا کام ہو رہا ہے، جس پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں، مگر عوام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کام میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ سڑک تکمیل کے بعد جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، کیونکہ سڑک کے کنارے حفاظتی دیواریں ابھی سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تفصیلات گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال بونی شندوس سڑک پر 75 سال بعد کشادگی اور تعمیر کا کام شروع ہوا ہے، جس پر اس سیاحتی علاقے کے عوام نہایت خوش ہے۔ اس سڑک پر ہر سال خاغلاشت، برغل اور شندور میلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح سفر کرتے ہیں۔ تاہم عوام یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس سڑک پر ٹھیکیدار نہایت ناقص کام کرتا ہے۔ چترال میں سڑکوں کی بہتری کے لیے آواز اٹھانے والی غیر سیاسی تنظیم چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ یعنی CDM، جس میں تمام اراکین رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے اس سڑک کا دورہ کیا۔ CDM کے اراکین نے بتایا کہ سڑک کے کنارے حفاظتی دیوار نہایت ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر پانی بھی نہیں ڈالا جاتا، جس کی وجہ سے یہ خود بخود گر رہے ہیں۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو یہ لوگ استعمال کر رہے تھے، اب یہ پتھر دیکھ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ٹھیکیدار نے یہ کام چھوٹے چھوٹے ٹھیکیداروں میں بانٹا ہوا ہے، جس سے کام کا معیار مزید خراب ہوا ہے۔ سڑک کی کشادگی کے وقت پہاڑ کو بارود سے گرایا جاتا ہے، جس سے پورا پہاڑ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ جب اس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں تو یہ پہاڑ اوپر جو اگر آپ دکھائیں تو مہربانی ہوگی، یہ اوپر تک سارا کریک ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے نسلوں کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنا کام کر لیا، بلاسٹ کر لیا، کل کو یہ لوگ پھر یہ موت کا کنواں ہے، یہ موت ہی موت ہے، پھر یہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوگا، بارش ہوگا، اپنا برف باری ہوگا، اس وجہ سے یہ لوگ ہر وقت اس میں موت ان کا انتظار کرے گا اور کچھ نہیں۔ یہ پہاڑ بالکل ہمارے لیے جو ہے موت کا کنواں بن گیا ہے، خدا نہ کرے یہ کسی بہت بڑے حادثے کا سبب ہو۔ اس کا ابھی بھی حال یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی 1 سے 2 فرسنگ سرنگ یہ اسامہ وڈائج پارک سے لے کر یہ کری تک بنایا جائے، تاکہ یہ اس پہاڑی کے نیچے آ کر کوئی انسانی عالمے کا ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ How the hell is this ever going to stabilize? They may show you a road, but they will never be able to make this as stable as it used to be until now. We've seen this in certain portions of the KKH, where landslides occur because of this very reason. We never had landslides in this area. The road, although it's never been constructed, but it never broke down from here all the way to Gilgit. 75 کلومیٹر سڑک میں 150 سے زیادہ کلوٹ ہیں جو غیر ضروری ہیں، اور اکثر کلوٹ میں پائپ بھی لیول پر نہیں ہے اور نہیں اس پر پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے اوپر کریک ابھی سے ہی آئے میں، کیونکہ یہ تو بنائے یہاں نام و نشان کسی کا نہیں ہے جو کہ آ کے اس کے اوپر ترائی کرے، جو آ کے اس کو دیکھے کہ بھی تو یہ سارا مذاق ہے۔ چترال کے علاقے کی طرف کوئی توجہ مرکوز نہیں ہے گورنمنٹ کا۔ میں موجودہ نگران گورنمنٹ سے یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس روڈ میں کٹنگ ہو چکی ہے، چونکہ یہ سلائیڈ ایریا ہے چترال، اور یہ اپر چترال کے لیے جو مین شاہراہ ہے یہ NHA کی ذمہ داری سے بن رہا ہے، لیکن اس روڈ کو کاٹنے سے یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ اجازت دے دے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ہو سکے، لوگوں کا مزدوری بھی ہو سکے اور روڈ بھی صاف ہو۔ لوگوں کو اجازت دے کے پتھر اٹھائے، لوگوں کو بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور پتھر خود دریا میں گرا رہے ہیں۔ CDM کی ٹیم نے اپر چترال کے ڈپٹی کمشنر محمد خالد زمان سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کر کے اپنا دکھڑا سنایا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے بھی اظہار خیال کیا۔ اگر ضرورت ہوئی تو ہم NHA کے ہائی اپس کے ساتھ بھی ان کیسز کو کیس ٹو کیس ٹیک اپ کر لیں گے۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس سڑک کے معیار کو چیک کرنے والا نسپاک کی جانب سے ریزیڈنٹ انجینئر نے کبھی بھی اس کا معائنہ نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ملازمت سے ریٹائر بھی ہوئے۔ چترال کے سیاسی اور سماجی طبقہ فکر کے ساتھ ساتھ CDM کے اراکین نے بھی وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بونی سڑک پر کام میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کو چیک کر کے اس میں بہتری لانے کے لیے بھی ایک ایماندار انجینئر کو تعینات کیا جائے، تاکہ یہ سڑک تکمیل کے بعد چند مہینوں میں دوبارہ خراب نہ ہو اور عوام ایک بار پھر مصیبت سے دوچار نہ ہو۔ چترال کا سماجی اور سیاسی طبقہ فکر وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بونی شندور روڈ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے معیار کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی لے جائے، تاکہ ان کو مٹی گرد و غبار سے چھٹکارا حاصل ہو اور ان کو سفر کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ گل حماد فاروقی، چترال۔